لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ یا آزمائش اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. یعنی اس کے ماحول، اس کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر شخص کے ساتھ کسی نہ کسی پرابلم، پریشانی یا مسئلہ رہتا ہے، اور زندگی میں وہ اپنی لائف کے چیلنجز جو ہیں سب ان کو فیس کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں بے شمار اگزامپلز ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آزمایا، ان کی ٹیسٹ کیے اور پھر خلیل اللہ کا ٹائٹل ان کو دیا. یعنی کہ کس طرح سے ان کے واقعات ہیں لیسن ہمارے لیے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں جو واقعات ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور پھر وہ کامیاب ہوئے. تو قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم سورہ بقرہ آیت 155 میں دیکھیں کہ وَلَا نَبْلُوَكُمْ، یعنی ہم ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ خوف خطرے سے، فاقہ بھوک سے، یعنی جان و مال کے نقصان سے. اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، خوف خطرہ، بھوک اور جان و مال، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں. پوری زندگی ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ اس دنیا میں ہے. یعنی مال و دولت ہے اور اولاد ہے. سورہ تغابن میں اگر آپ غور کریں آیت 15 میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے ایک آزمائش یعنی ٹیسٹ ہے. تو غور کریں کہ ایک مومن شخص اگر ہے تو وہ اولاد حاصل کرتا ہے تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ اپنی اولاد، اپنی نسل بڑھانے کے لیے، لیکن وہ اولاد بھی جو ہے اس کے لیے ایک آزمائش اور ایک ٹیسٹ ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی آپ دیکھیں مثال قرآن پاک میں کہ کس طرح سے کفر کے ہاتھ میں وہ مرا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، ٹیسٹ تھا. اور دوسری طرف ہم غور کریں مال اور دولت جو ہے، اگر اس کی طلب یا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں وہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. یہی ہماری آزمائش اور ٹیسٹ ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو بیلنس کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ آزمائش یا ٹیسٹ جو ہیں وہ آتے کیوں ہیں، اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. بیسیکلی جس طرح ہم ایگزامز دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، یعنی امتحانات ہوتے ہیں، اسی طرح آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کی تعلیم و تربیت کا ایک لازمی حصہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں انہی آزمائشوں کے ذریعے انسان کو جو ہے اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، نکھارتا ہے. اب ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم فیس کریں چیلنجز کو، یعنی آزمائشوں کو. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور جو شخص ان سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، دراصل وہ اپنی تربیت سے ڈرتا ہے. اور اصل ڈرنے کی چیز پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں وہ امتحان یا آزمائش میں فیل نہ ہو جائے، ناکام نہ ہو جائے. تو یہ ہے ڈرنے والی بات. اصل فیس کرنا چاہیے اور آپ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل ہو. اب یہ امتحانات، یہ ٹیسٹ یا جو آزمائشیں ہیں، ان کے دو طرح سے ان کے رخ ہو سکتے ہیں، پہلو یا اینگلز ہو سکتے ہیں. وہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ آزمائشیں جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ مشکلات اور مصائب کے راستے میں ہی آئیں، بلکہ یہ انعام اور فضل یعنی کہ نعمتوں کے سلسلے میں بھی اس کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں. سوچنے کی بات ہے. مثلاً آپ دیکھیں مصائب اور مشکلات کے ذریعے اگر امتحان اور ٹیسٹ آتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے، اس کے صبر کو، اس کے پیشنس کو، اس کی یعنی تربیت کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں. اور اگر بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اسی طرح اگر انعام اور فضل کی یعنی کہ شکل میں آئیں، یعنی کہ اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی آزما رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنا بندہ شکر گزار ہے، یعنی کہ گریٹفل کتنا ہے اپنے رب کا. تو دیکھا جائے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لے کر لوگوں سے آزماتے ہیں، دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ دے کر لوگوں کو آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں. اور جو بندہ بھی ان چیزوں پہ پورا اترتا ہے یعنی کہ صبر و شکر پر، تو یہ وہی کامیاب بندہ ہے. اور یہ صبر و شکر جو ہے یہ تمام اعلیٰ ترین صفات کے اندر ہے ہماری، اگر ہم غور کریں تو. اچھا، ہم بات کر رہے تھے آزمائش یا ٹیسٹ کی. تو سب سے بڑی آزمائش یا ٹیسٹ انسان کی ہے کیا؟ اس پہ ذرا غور کریں. یعنی مال و دولت ہم نے ڈسکس کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اصل آزمائش جو ہے جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں سمرائز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آ جاتی ہیں قرآن کی زبان میں، جو ہم اگر بات کریں تو وہ زندگی اور موت کا ایکچولی کھیل ہے سارا. یعنی زندگی اور موت ہی اصل میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. آپ نوٹ کریں کہ کسی بھی چیز کا اختتام یعنی کہ جو دی اینڈ ہوتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ کھیل ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، کچھ بھی ہو. شروع میں انسان بے حد کوشش کرتا ہے اچھا پرفارم کرنے کی، مگر اینڈ جو ہوتا ہے اس کا بڑا اہم ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے جو کھیل ہے یعنی کہ جو گیم چل رہا ہے اس کا دی اینڈ جو ہے موت ہے. اگر ایمان والی حالت میں ہم مرتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. اب اگر انجام ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اگر اس حالت میں نہیں ہوتا تو پھر ہم فیل ہیں، ناکام ہیں، یعنی اس آزمائش ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے. تو زندگی اور ہر چیز کا اگر آپ نوٹس کریں انجام یا خاتمہ سب سے اہم بن جاتا ہے. اب
امتحانات، ٹیسٹ، آزمائشیں پوری زندگی انسان کے ساتھ آتی ہیں، تو بہترین انسان وہی ہے یا کامیاب انسان جو ان صبر و شکر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، فیس کرتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں گے۔ تو سورہ ملک آیت 2 میں اگر ہم دیکھیں کہ یہی بات زندگی اور موت کا جو ٹیسٹ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی نِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا یعنی بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے میننگ جو ہیں بڑے وسیع ہیں، یعنی دریاؤ کو جیسے کوزیں بند کر دینا۔ آپ دیکھیں گے تمام تر دنیا کے معاملات، جان و مال، اولاد، بھوک، فاقہ، امیری، غریبی، سب کچھ اس آیت کے اندر آ گیا، کیونکہ زندگی اور موت کے بیچ میں سب کچھ آ جاتا ہے آپ کا۔ یعنی زندگی موت کا جو کھیل ہے، اس میں مرنے جینے کا جو پروسیس ہے، اس میں یہ ہر جاندار کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ کتنے ہی انسان جو ہیں وہ آئے ہیں، گزر گئے ہیں، ہماری قومیں ختم ہو گئی ہیں، نئے چہرے آ گئے ہیں، فنا و بقا کا جو پروسیس جو عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، یعنی تو اب ہمارے اینسسٹر، ہمارے آباء و اجداد سب ختم ہو چکے ہیں ہمارے لیے آگے سامنے۔ تو دیکھا جائے تو زندگی اور موت کا پروسیس چل رہا ہے پوری، اور ہمارے لیے ایگزام اور ٹیسٹ آ رہے ہیں۔ تو اب اس آیت کو جب مزید ہم تشریح کریں، مزید اس کو اوپن کریں، تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ زندگی اور موت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، یعنی اسی نے کریٹ کیا ہے، وہی اول و آخر ہے، اور زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، وہی ہمارا خالق، مالک اور رب ہے۔ دوسرا پوائنٹ اہم، اس یعنی زندگی کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ کہ زندگی جو ہے اس میں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اس کو ایگزام ٹیسٹ جو ہے اس کو آپ اس ایگزام اور ٹیسٹ کو کس طرح سے اپنے پاس کرنا ہے، یعنی زندگی ہی آپ کے پاس یہ ٹائم ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے۔ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ آپ ایگزام سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنا پیپر سالو کرنے کے لیے، اور آپ کو ایک فکسڈ ٹائم کے لیے پرچہ دیا گیا ہے، جو آپ کو پیپر سالو کرنا ہے وہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہے، اور آپ نے اس سب چیزوں کو پراپرلی اس کو سالو بھی کرنا ہے پیپر کو، اور پاس بھی کرنا ہے۔ تو یہی وہ جو ٹائم ہے زندگی کا، وہی آپ نے اس کو اپنے زندگی کو پاس کرنا ہے، یعنی آخرت کے لیے۔ تو موت کا مطلب یہی کہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا، اب ریڈی ہو جاؤ آخرت کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن حدیث میں بات کلیئر ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، جان نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، تو انسان کی فیلنگز جو ہوتی ہیں، یعنی اس دنیا کے بارے میں، یعنی اس نے جتنا بھی ٹائم دنیا میں گزارا ہے، 70 80 سال 90 سال، وہ انسان کو چند لمحوں میں جو ہے فیو منٹس کے اندر ہی جو اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ کر سکتا تھا۔ یعنی پوری لائف کا ٹائم پیریڈ جو ہے ایک فلیش بیک کی طرح، ایک اسکرین کی طرح اس کے سامنے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے فیو سیکنڈز یا منٹس میں، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات دیکھیں اب سورہ واقعہ آیت 83 میں ہے، بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ موت کے عمل کو، یعنی اس کے ٹائم پر انسان کے جو سارے اس کے رشتہ دار، فیملی، دوست بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انسان دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ، اور وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا اس بات کا کہ دی اینڈ جو ہے وہ موت ہے، زندگی جو ہے آپ کا ٹیسٹ یا ایگزام ہے، وہی آزمائش ہے، اس کو ہم نے پاس کر لیا، تو دی اینڈ یعنی موت کے ٹائم پہ آپ مطمئن اور آسودہ ہو کے اور ہیپیلی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہے اس امتحان کو، یعنی ٹیسٹ کو، زندگی کا جو ہے اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میتھڈ کو، طریقے کو آپ کو بتا دیا گیا کہ کس طرح سے اپنے ایگزامس کو پاس کرنا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ کو پرچے کے، یعنی ایگزامس کے جو پیپر کے کوشچنز ہیں، وہ تمام تر ڈیٹیل قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں قیامت کے روز، یا روز حشر میں، یا قبر کے اندر۔ تمام کوشچنس اور ان کے آنسرز بھی ہیں، سب کچھ ہے قرآن و حدیث میں، اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، غور کریں تو۔ یعنی پاس کرنے کے لیے آپ کو پرچہ بھی آپ کے لیے آؤٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے۔ ایون انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے لیے خیر اور شر کا فرق کیا ہے، یعنی حق و باطل کا، نیکی اور برائی میں یعنی تمیز کیا ہے، وہ تاکہ وہ فیصلہ کر سکے، ڈیسیجن لے سکے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ اس کے رزلٹ یا کنسیکوینسز جو ہیں وہ آگے کیا ہوں گے، یعنی جو انسان جس طرح سے جس ڈائریکشن میں جائے گا نیکی یا جو برائی کی طرف، وہی اس کو رزلٹ اس کا ملے گا۔ یعنی قرآن و حدیث میں بھرپور طرح سے آپ دیکھیں ہر چیز کو وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، جس شخص کا عمل جیسے ہوگا ویسے اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں کہ سزا اور جزا کا جو، یعنی ریوارڈ کا اور پنشمنٹ کا جو یہ کانسیپٹ ہے، یعنی جو پروسیس ہے، اگر یہ آزمائش اور نہ ہوتا تو پھر آزمائش ٹیسٹ کا فائدہ کیا، یعنی امتحان لینے کا فائدہ کیا؟ آزمائش ٹیسٹ تبھی دیا جاتا ہے نا کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے، اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، یعنی آپ پاس ہو گئے، اور اگر آپ نہیں پاس ہوتے، ناکام ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی۔ یہی بتایا گیا ہے ہر جگہ پہ۔ تو ہمارا خالق رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس بات کا اینڈ پر جو ہے فیصلہ یہ کرے گا کہ کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل برا ہے۔ یہ بھی اس آیت کے اندر کلیئر ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بتایا اپنے بارے میں کہ وہی انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، منصف ہے، اور اس نے ایک باقاعدہ ایک سسٹم، ایک کرائٹیریا بنایا ہے جس میں پورا پروسیس ہے، یعنی انسان کا نام ہے اعمال، آپ دیکھیں اس کی ریکارڈ بک ہے، اس کی ریکارڈنگ
کرامن کاتبین ہیں، ہر چیز کو، اس کی ایویڈنس کو، اس کے ثبوت کو، اس کی گواہی وٹنس کو، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ میں کیا جا رہا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہوئی کہ جو بھی انسان کا جو عمل ہوگا اس کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک عادل جج کی طرح، ایک جسٹس کی طرح اس کو فیصلہ کریں گے. اچھا، اب بات سمجھ میں ہمیں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آزمائش ٹیسٹ ہماری لائف میں رکھے ہیں، اور یہ تمام آزمائش ٹیسٹ ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوا کہ انسان کے اندر صبر اور شکر، استقامت، برداشت اور یقین پیدا کرنا، تاکہ وہ دنیاوی مسائل اگر سامنے اس کی کوئی مسائل پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ثابت قدم رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی امید یا ایکسپیکٹیشن یا توقع رکھے. تو پھر انسان اسی میں کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں اور ٹیسٹوں سے اور ایگزام سے پاس کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے. آمین. رجايا يا